السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا بوٹ اسٹریپ کا سیکنڈ کلاس ہے، اور انشاءاللہ ہم چند کلاسز کے اندر بوٹ اسٹریپ کو کمپلیٹ کر کے آگے بڑھیں گے۔ صحیح ہے، تو اگر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بوٹ اسٹریپ پڑھنا ہے تو آپ جو ہے دا نیٹ ننجا ایک یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کے اوپر جائیں تو اس نے مکمل جو بوٹ اسٹریپ کی کلاسز ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی ہوئی ہیں، آپ وہاں دیکھ کر اسے مکمل جو ہے سیکھ سکتے ہیں۔ بٹ ہم یہاں پر جو مین چیز ہے بوٹ اسٹریپ کی وہ ڈسکس کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ صحیح، اس میں اتنا کچھ خاص نہیں ہے، اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، بٹ آپ کو صرف اس کی جو کلاسز ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوگی۔ صحیح ہے، آج ہم پڑھیں گے بریک پوائنٹ اور رسپانسو اسکرین، یعنی ہم کسی بھی اسکرین کے مطابق اپنا ویب سائٹ کیسے بوٹ اسٹریپ کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم کرتے یہ ہیں کہ بوٹ اسٹریپ کا جو لنک ہے اسے ہم سمپل کاپی کر کے اور اپنے کوڈ کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہاں میں بوٹ اسٹریپ کی ویب سائٹ پر جاؤں تو میں یہاں ڈاؤن لوڈ کے اوپر آؤں اور نیچے یہاں سے میں اس لنک کو کاپی کر کے اپنے HTML کے اندر پیسٹ کروں۔ صحیح ہے، اور میں اسے ہیڈ کے اندر پیسٹ کروں گا۔ صحیح ہے، ہیڈ کے اندر میں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں ٹائٹل کے اوپر، اور دوسرا کام ہم یہ کریں گے جو اس کا اسکرپٹ ہے اسے یہاں سے کٹ کر کے اس کو باڈی میں ہم پیسٹ کر دیں گے۔ صحیح ہے، اب ہم جو ہمیں اسٹائل دینا ہوگا سمپل اس کا کلاس یعنی بوٹ اسٹریپ کا جو کلاس ہے وہ اپنے کوڈ کے اندر لکھیں گے اور پھر یہاں اسے اسٹائل دیں گے۔ اگر میں H1 ٹیگ کو ایک کلاس دوں ٹیکسٹ سینٹر، تو اس سے کیا ہوگا، اگر ہم اسے کلاس دے کر اور آؤٹ پٹ میں دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹ سینٹر میں آ چکی ہے۔ آفٹر دیٹ میں اسے ایک کلاس دوں گا کلر دینے کے لیے، صحیح، یعنی ٹیکسٹ ڈینجر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو چکا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا کہ جب ہم کسی بھی ٹیگ کو کلر دیتے ہیں یا ٹیکسٹ کو، تو اس کے لیے ہم جو ہے ٹیکسٹ آگے پھر جو کلر دینا ہوتا ہے وہ کلر لکھتے ہیں سمپل۔ اب نیچے ہم ایک اور ڈیو بنائیں گے اور اس کے اندر میں کچھ بھی ٹیکسٹ لکھ سکتا ہوں۔ اگر آپ لوریم لکھ کر انٹر کریں گے تو آپ کے پاس سمپل ایک پیراگراف بن کر آ جائے گا۔ آفٹر دیٹ ہم اس پیراگراف کو ڈیفرینٹ اسکرین سائزز کے مطابق اسے سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ جس اسکرین میں بھی ہماری ویب سائٹ کو کھولا جائے تو اس کا جو رسپانس ہے وہ خراب نہ ہو۔ صحیح ہے، تو اس میں ہمارے پاس کچھ کنٹینر کلاسز ہوتی ہے جسے ہم اپنے ویب سائٹ کو رسپانسو بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ صحیح ہے، اگر میں یہاں پر دوسرا پیراگراف بھی بناؤں اور آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو یہ سمپل 2 پیراگراف آ چکے ہیں۔ اب ہم یہاں سرچ کریں گے بوٹ اسٹریپ کے اندر کنٹینر، اور اگر میں انٹر کر دوں تو آپ کے پاس اس طرح کچھ کلاسز آ جائے گی۔ صحیح ہے، یعنی کنٹینر -SM کنٹینر -MD اور اس طرح LG XL 2XL اس طرح فلوئڈ۔ صحیح ہے، اب ان کلاسز کا مطلب کیا ہے، سمپل اگر ہم .container-SM کو یوز کریں گے، اس کلاس کو کسی ٹیگ کے اندر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اسکرین 540 پکسل سے بڑھ جائے تو اس کے بعد یہ جو کلاس ہم نے دی ہے اس کا سٹائل اس کے اوپر اپلائی ہو جائے۔ صحیح ہے، SM سے نیچے اسکرین پر بائی ڈیفالٹ کوڈ جیسا تھا ویسے ہی رہے۔ اگر یہاں پر میں کنٹینر کا کلاس دوں اور میں آؤٹ پٹ میں دیکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ میں تھوڑا اسپیس آ چکا ہے۔ صحیح، اب ہم اگر اسے چھوٹے اسکرین پر دیکھیں گے تو تھوڑا سا فرق آ چکا ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹائل ہے جو مجھے لارج اسکرین سے اوپر جتنے اسکرین ہیں ان پر شو کرنا ہے، صحیح ہے، تو اس کے لیے ہم پھر جو کلاس ہے کنٹینر کا وہ ہم لگائیں گے container-LG۔ صحیح ہے، اس کا مطلب سمپل یہی ہوگا کہ LG اسکرین سے جتنے بھی بڑے اسکرین ہیں اس کے اوپر یہ جو ہے سٹائل اپلائی ہو جائے۔ صحیح، یعنی جو ویب سائٹ ہے وہ رسپانسو بن جائے، اور LG سے جتنے بھی نیچے اسکرینس ہیں ان پر بائی ڈیفالٹ جو کوڈ جیسا تھا ویسے ہی رہے۔ صحیح، اگر یہاں میں اس ایک کلاس دوں container-LG تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ 960 پکسل سے بڑھے گا اسکرین تو تب اس کے اوپر یہ سٹائل اپلائی ہوگا۔ میں نے یہاں container-LG کلاس دی ہے، اور اگر ہم چیک کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ
جیسے ہی لارج اسکرین ہو رہا ہے تو سائڈوں سے جو اسپیس ہے وہ آ رہی ہے، صحیح ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اسکرین لارج ہو رہی ہے تو تب سائڈوں سے جو رسپانسو ہے وہ بن رہے۔ اگر میں یہاں پر ایک اور ڈیو بناؤں اور اس کو ایک کلاس دوں تاکہ صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے، اگر میں اسے ایک کلاس دوں کنٹینر -sm، تو اسے اب ہم چیک کریں گے کہ کیا چینجز ہوتی ہے۔ اور یہاں سے میں اسکرین کو تھوڑا بڑا کرتا جاؤں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے والا جو ڈیو ہے، جیسے ہی سائز اسکرین کا جو سائز ہے وہ اسمال سے بڑھ جاتا ہے تو سیکنڈ جو ڈیو ہے وہ رسپانسو بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ کیونکہ ہم نے سیکنڈ ڈیو کو کنٹینر -sm یعنی ایک کلاس ہے جس کے ذریعے سے ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ جیسے اسکرین اسمال سائز سے بڑھ جائے تو اس کے اوپر یہ جو سٹائل ہے یہ اپلائی ہو جائے، صحیح ہے، یعنی جو سیکنڈ کنٹینر ہے یہ رسپانسو بن جائے۔ تو ایسے ہی ہم کسی بھی سیکشن کو رسپانسو بنا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح اگر میں اسے کنٹینر -md دوں گا یعنی میڈیم، صحیح ہے، تو جیسے ہی اسکرین میڈیم سائز سے بڑھ جائے گا تو اس کے اوپر یہ جو کنٹینر کا جو کلاس ہے اس کے اوپر وہ اپلائی ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اب میں اسکرین کو بڑا کرتا جاؤں گا اور جیسے ہی میڈیم سے سائز بڑھے گا تو فرسٹ ڈیو جو ہے وہ رسپانسو بن جائے گا، اور سیکنڈ ڈیو جب اسمال سے سائز بڑھے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی اسمال سے اسکرین کا سائز بڑھ گیا تو سیکنڈ ڈیو رسپانسو ہو گئی، صحیح ہے، کیونکہ ہم نے اسے کنٹینر -sm دیا ہے۔ اور اب جیسے میں اسکرین کو بڑا کروں گا اور جب میڈیم سائز سے اسکرین بڑا ہو جائے گا تو فرسٹ ڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی رسپانسو ہو گیا، صحیح ہے، یعنی -sm کا مطلب ہوتا ہے کہ sm یا md سے جتنے بھی بڑے سائزز ہیں اس کے مطابق یہ سٹائل اپلائی ہو جائے۔ اسی طرح آپ کسی بھی جو ہے ڈیو کو رسپانسو بنا سکتے ہیں۔ اور ہم نے بھی جو کنٹینر کے ساتھ یوز کیا ہے sm md xl یا lg جتنے بھی یہ کلاسز ہے، اسے آپ دوسرے کلاسز کے ساتھ یعنی بوٹ اسٹریپ کے جو دوسرے کلاسز ہیں یعنی مارجن کے لیے جو یوز ہوتے ہیں، اسی طرح رو کالم اس کے ساتھ بھی آپ sm md یوز کر سکتے ہیں، صحیح ہے، اور آپ اپنے کوڈ کو رسپانسو بنا سکتے ہیں۔ جب ہم بوٹ اسٹریپ کے ذریعے سے کوئی رو اور کالمز بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ڈیو بناتے ہیں اور اس کے کچھ چائلڈ ڈیو جو ہے بناتے ہیں۔ اس کا جو پیرنٹ ڈیو ہے اس کے اندر ہم رو کا کلاس دیتے ہیں اور اس کے جو چائلڈ ڈیو ہے اسے ہم کال col کا کلاس دیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو سمپل ہمارے پاس ایک رو بن جاتی ہے اور اس کے جتنے چائلڈ ہوتے ہیں وہ اس کے کالمز بن جاتے ہیں، صحیح ہے۔ سمپل اگر میں یہاں پر 3 ڈیوز بناؤں اور اس کے اندر میں ایک پی کا ٹیگ بناؤں اور اس کے اندر اس طرح کچھ لکھوں call 1 call 2 اور call 3 یعنی کالم، صحیح ہے، اور ہر ڈیو کے اندر میں کچھ کلاس دوں، اور اگر مجھے بیک گراؤنڈ کا کلر چینج کرنا ہے جیسا کہ ہم نے فرسٹ کلاس کے اندر پڑھا تھا کہ ہم bg لگاتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں جو کلر دینا ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہاں پر اس طرح میں کچھ کلاس کا ایٹریبیوٹ بناؤں گا اور اس کے اندر میں بوٹ اسٹریپ کی جو کلاس ہے وہ دوں گا، صحیح ہے، اسٹائل دینے کے لیے۔ تو میں نے سمپل کیا کہ میں نے کنٹینر کے اندر bg کا کلاس لگایا ہے، اسی طرح میں نے کال کا، اور اس طرح میں نے سیکنڈ ڈیو کے کلاس ایٹریبیوٹ کے اندر میں نے کال کا کلاس لکھا ہے، اور تھرڈ کے اندر بھی میں نے اس طرح کال کا کلاس لکھا، صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے فور بھی لکھا ہے، صحیح ہے، یعنی call -for۔ اس کا مطلب کیا ہے، میں نے سمپل یہ 3 کالمز کو میں نے اسکرین پر تقسیم کیا ہے، یعنی اسکرین کو میں نے جو ہے اسکرین کے 12 حصے بنائے اور ہر کالم کو میں نے 4 حصے دیے، صحیح ہے۔ تو سمپل میں نے اسکرین کا ریشو نکالا اور اس کو جو ہے میں نے کالمز پر تقسیم کیا۔ اب میں جس کالم کو جتنا ریشو دوں گا وہ اتنی جگہ پکڑے گا، صحیح ہے۔ میں نے یہاں پر اس کو بیک گراؤنڈ کلر دیا، اگر میں یہاں پر ابھی اس کا ریشو چینج کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا چینجز آ رہی ہے، صحیح ہے۔ اگر میں یہاں پر call sm لکھ دوں، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ آپ کسی بھی ٹیگ کو sm lg md xl دے سکتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر میں یہاں پر call sm
6 لکھوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب سمپل یہی ہے کہ جب بھی اسکرین اسمال سائز سے بڑھ جائے تو جو کالم ہے اس کا جو ریشو ہے وہ 6 ہو جائے فرسٹ کالم کا، اور جیسے ہی اسکرین اسمال سائز سے بڑھ جائے تو دوسرے کالم کا جو ریشو ہے وہ 3 ہو جائے، اور تیسرے کالم کا بھی ریشو جو ہے وہ 3 ہو جائے، صحیح۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اسکرین جب ایس ایم سے چھوٹا ہوگا تو کیا ہوگا کہ کالم تینوں کالمز کے جو ریشو ہے وہ 4 ہوں گے، لیکن جیسے ہی اسکرین اسمال سائز سے بڑھ جائے گا تو فرسٹ کالم کا جو ریشو ہے وہ 6 اور تھرڈ سیکنڈ کا جو ریشو ہے وہ 3 ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اسکرین کو چھوٹا کروں تو ان کا جو ریشو ہے وہ سب جو ہے ان سب کو برابر ملے گا، لیکن جیسے اسکرین اسمال سائز سے بڑھے گا تو فرسٹ کا جو ریشو ہے وہ 6 ہوگا، اور باقی سیکنڈ اور تھرڈ کالم کا جو ریشو ہے وہ برابر ہوگا، یعنی 3۔ اب اگر میں اسکرین کو اس طرح تھوڑا بڑھاؤں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ اسمال سائز جو ہے اسکرین کا جو اسمال سائز ہے وہ ختم ہو چکا ہے، یہاں پر یہ اس کا بریک پوائنٹ ہے، صحیح ہے۔ جیسے ہی پوائنٹ بریک کرتا ہے یعنی اسمال سائز سے اسکرین سائز بڑھتا ہے تو وہاں پر کیا کیا کہ ہم نے ایک بریک پوائنٹ لگایا کہ جیسے ہی اسمال سائز اسکرین بڑھ جائے تو فرسٹ کالم کا جو ریشو ہے وہ بھی بڑھ جائے، صحیح ہے۔ تو ہم نے وہاں پر 6 دیا۔ اب میں نے کچھ چینجز کی، یعنی میں نے سیکنڈ کالم کو ریشو 2 دیا، تھرڈ کو میں نے ریشو 4 دیا، صحیح ہے۔ اب جیسے ہی اسکرین بڑھ رہا ہے اسمال سائز سے تو فرسٹ کالم کا جو ریشو ہے وہ 6، سیکنڈ کا 2 اور تھرڈ کا جو ہے وہ 4، صحیح ہے۔ یعنی اس کے مطابق جو کالم کے سائزز ہے وہ بڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، یعنی رسپانسو بن رہے۔ اسی طرح یہاں میں کال ایل جی بھی دے سکتا ہوں، یعنی کالم لارج، صحیح ہے، اور اس کا اگر ریشو میں رکھ دوں 2، اسی طرح سیکنڈ کالم کے اندر میں کال ایل جی اور اسے میں 4 کر دیتا ہوں، اور تھرڈ کالم کے اندر میں کال ایل جی لکھ کر اور اس کا ریشو میں 6 کر دیتا ہوں، صحیح ہے۔ تو جیسے اسکرین لارج سائز سے بڑھے گا تو فرسٹ کالم کا جو ریشو ہے وہ 2 ہو جائے گا، اور سیکنڈ کا 4 اور تھرڈ کالم کا 6 ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اور لارج سے نیچے جتنی بھی سائزز کے اسکرین ہوں گے ان کے اوپر جو میں نے ایس ایم میں ان کا جو ریشو سیٹ کیا تھا اس کے مطابق ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایس ایم میں نے جو سیٹ کیا تھا اس کے مطابق ہے، لیکن اب جیسے اسکرین لارج سائز سے بڑھے گا تو اس کا جو ریشو ہے وہ بھی چینج ہوگا، یعنی فرسٹ کالم کا چھوٹا اور سیکنڈ کا اس سے تھوڑا بڑا اور تھرڈ کا اس سے بھی بڑا، صحیح ہے۔ اگر میں اسے بڑا کروں اور جب یہ لارج اسکرین ہوگا تو یہ چینج ہوگا، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چینج ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے کسی بھی کالم کو، رو کو، آپ ٹیگ کو، صحیح ہے، کنٹینر کو، آپ نیویگیشن بار کو، فوٹر کو آپ رسپانسو بنا سکتے ہیں۔